اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، میں ہوں غزالہ بتول اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ECDN پیرنٹنگ ہب۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بچوں کے نشوونما کے حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ تھیوری کے حوالے سے بات کریں گے، ٹھیک ہے، جسے بورن فرم برینرز ایکولوجیکل سسٹم تھیوری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جسے ایک مشہور ماہر نفسیات بورن فرم برینرز نے 1979 میں اپنے مشہور بک ایکولوجی آف ہیومن ڈیولپمنٹ میں انہوں نے پیش کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جو بورن فرم برینرز ہے نا، اس کے مطابق بچے کی شخصیت اور رویہ 5 مختلف ماحولیاتی نظاموں سے مل کر بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا براہ راست جو ہے نا، جو بچے کی جو شخصیت بنتے ہیں اس کا تعلق صرف گھر یا اسکول سے نہیں ہوتا، بلکہ اور اس کے جو ہے نا معاشرے سے، اس کے جو ہے نا ماحول سے بچے جو ہے نا سیکھتے ہیں اور اس کی جو ہے نا شخصیت بنتے ہیں۔ تو آئیے ہم جو ہے نا ایک ایک کر کے ان 5 مراحل کو بہت ہی آسان ایگزامپل کے ساتھ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو سسٹم بورن فرم برینرز نے پیش کیا، جس سے جو ہے نا مائکرو سسٹم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بچے کی زندگی میں آنے والا ایک امیجیٹ انوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں کیا آتا ہے، اس میں جو ہے نا بچے کا اسکول، بچے کے دوست، بچے کے والدین وغیرہ آتے ہیں، اس کے جو بچے کے جو سبلنگس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے نا ایک بچے کی جو ہے نا مائکرو سسٹم میں آ جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا کلینکس ہو گئے، ٹھیک ہے، ECD سینٹرز ہو گئے، اور اسکول پری پرائمری اسکولس ہو گئے، یہ سب جو ہے نا اس مائکرو سسٹم میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بچے کے گھر کا ماحول اچھا ہوگا، ٹھیک ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے نا بچہ گھر سے سیکھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بچہ جو ہے نا اپنے معاشرے میں گھومتا ہے، اپنے اسکول جاتا ہے، کلینکس جاتا ہے، وہاں سے بھی وہ بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ تو جو ہے نا بچہ صرف اپنے گھر سے نہیں، اپنے ماحول سے، اپنے ارد گرد کی چیزوں سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا دوسرا سسٹم ہے، دیٹ از میزو سسٹم، ٹھیک ہے۔ اب یہ میزو سسٹم میں اس نے کیا کہا ہے کہ یہ جو ہے نا مختلف مائکرو سسٹم سے مل کر بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے درمیان تعلقات کو جو ہے نا انہوں نے کیا کہا ہے، میزو سسٹم کا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا، بچے کا اسکول، والدین، ٹھیک ہے، ہم اسی کو لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچہ اسکول جاتا ہے، وہاں پہ کون ہے، ٹیچرس ہیں، گھر میں جو ہے نا پیرنٹس ہیں یا اس کے کیئر گیورس ہیں، جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہی جو ہے نا بچہ اسکول جانے لگتا ہے، والدین اور اس کے ٹیچر کے درمیان جو تعلقات ہوتی ہے نا، وہ جتنا مضبوط ہوگا بچہ اتنا ہی اچھا سیکھے گا، ٹھیک ہے۔ بچہ اتنا ہی اچھا سیکھے گا، اس پہ بہت ہی پازیٹیو اثر پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور جتنا جو ہے نا اسکول کے ٹیچرز اور والدین کے درمیان جو ہے نا تعلقات اچھے نہیں ہوں گے، بچے پر اتنا ہی برا ایفیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اتنا نہیں سیکھتا جتنا اس کو سیکھنا چاہے تھا۔ تو جب ہم اپنے راؤنڈ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جب میں خود ہی جو ہے نا یہ چیزیں دیکھتی ہوں، میں بہت سارے اسکولوں کی وزٹ کرتی ہوں، وہاں پہ دیکھتی ہوں، تو ایک چیز مجھے یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو ہے نا اسکول والے PTMs رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ پیرنٹس کو بلاتے ہیں، تو کوئی تو آنے کی زحمت ہی نہیں کرتے ہیں، کوئی اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آتے ہیں، جس سے جو ہے نا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ اسکول میں کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ کس طرح سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کس طرح جو ہے اس کی بیہیویئر ہے، یہ سارا کچھ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ جو ہے نا اس طرح کی جو ہے نا میٹنگز میں آپ ضرور جو ہے نا اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کر اپنے بچوں کی جو ہے نا اسکول پرفارمنس کو ضرور دیکھا کریں، جس سے جو ہے نا آپ کے بچے کی سیکھنے کی جو اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے نا، وہ بہت ہی اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ایگزو سسٹم، ٹھیک ہے۔ ایگزو سسٹم میں کیا آتا ہے، ایگزو سسٹم میں جس میں براہ راست بچہ شامل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بچے کی کوئی شمولیت نہیں ہوتی ہے اس میں، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ بچے پہ اثر ضرور پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا، جیسے کہ والدین کی جاب ہو گئی، ٹھیک ہے، والدین کی جاب کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پہ جو ہے نا بہت سٹریسفل سچویشن میں وہ رہتے ہیں، بوس کا جو ہے نا ایک دباؤ ہے ان کے اوپر، اور پھر وہ جو ہے نا شام کو گھر آ کے سارا غصہ اپنے بچوں پہ نکال دیا، لیکن اس میں بیچارے بچے کا کوئی قصور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے نا گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی بچے بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن جو ہے نا ایز اے مدر، ٹھیک ہے، جس میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، ہم کیا کرتے ہیں،
بچے کو ڈانٹنا ڈپٹنا، ٹھیک ہے، جس سے جو ہے نا بچے پہ بہت ہی زیادہ برا افیکٹ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں بچے کو کوئی غلطی نہیں ہوتا، بچے کی غلطی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا پیرنٹ کو خود ہی ہینڈل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، نہ کہ جو ہے نا وہ ساری جو ہے نا چیزیں اپنے بچے پر نکالے۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو بات، ٹھیک ہے، والدین کی نوکری ہو گئی، اور دوسری جو ہے نا غربت ہم لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، غربت ہو گئی۔ غربت میں بھی جو ہے نا اس میں بھی بچے کا کوئی جو ہے نا براہ راست اس میں بچے کو کوئی کردار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے والدین غریب ہیں، جس کی وجہ سے اس کے کھانے پینے کے اخراجات، اس کے جو ہے نا کپڑے، اسکول وغیرہ کے اخراجات کم پڑ جاتے ہیں، جس سے جو ہے نا بچے کی سیکھنے کی، ٹھیک ہے، اس کی پرسنالٹی پہ بہت ہی برا اثر پڑتا ہے۔ اس طرح کے جو ہے نا اگر ہم اپنے اراؤنڈ دیکھتے ہیں تو اس طرح کے جو ہے نا بہت سارے ایگزامپلس ہمیں اپنے اراؤنڈ دیکھنے کو ملیں گے، صحیح ہے، جس میں جو ہے نا اس سسٹم کو آپ یاد رکھیے گا، اس میں براہ راست بچہ شامل نہیں ہوتا، لیکن اس کا اثر جو ہے نا بچے پہ ضرور پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا میکرو سسٹم، ٹھیک ہے، میکرو سسٹم میں یہاں پہ آتا ہے معاشرے کی اقدار، ثقافت، مذہب، قوانین، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم جو ہے نا پاکستان اور کسی فورن کنٹریز کا یا پھر جو ہے نا انڈیا کی ہم اگزامپل لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، انڈیا کا تو چلے، لیکن ہم جو ہے نا فورن کنٹریز کا دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا پاکستان اور وہاں کے بچوں کے درمیان کیا کیا ڈفرینس ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں پر لیتے ہیں پاکستان اور امریکہ کا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں ان دونوں کے ثقافت میں زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو ہے نا ان کے مذہب بھی جو ہے نا بہت ڈفرینٹ ہے، پاکستان کے قوانین کچھ اور ہیں، اور جو ہے نا امریکہ کے قوانین کچھ اور ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا یہاں جو ہے نا امریکہ کی ثقافت کچھ اور ہے اور پاکستان کی ثقافت کچھ اور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا بچے پہ بہت گہرا اثر ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس ثقافت میں، جس معاشرے میں وہ بچہ جو ہے نا رہتا ہے، اس کا بہت ہی گہرا اثر اس پر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا پاکستان کے بچوں کی نسبت امریکہ کے بچے زیادہ تیز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اپرچونیٹیز ملتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہر قسم کی سہولیات ملتے ہیں، لیکن جو ہے نا انفارچونیٹلی یہاں پر اتنا نہیں ہے جتنا یہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا ثقافت ہو گئے، مذہب ہو گئے، ٹھیک ہے، قوانین، ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا ہر جگہ پہ ایک ہی قانون نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کہیں پہ کچھ اور ہوتے ہیں، کہیں پہ کچھ اور ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے نا بچے کی سیکھنے کی صلاحیت پر بہت ہی گہرا اثر ڈالتا ہے۔ جیسے کہ مذہب میں بھی جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کسی کا کچھ اور ہے، کسی کا کچھ اور ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو ہے نا جب انڈیا کے کسی بچے کا، ٹھیک ہے، جو کہ ہندو ہے، اور ہم مسلمان کسی بچے کا جو ہے نا ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو ہے نا بہت ہی زیادہ ڈفرینس آئیں گے، کیونکہ ہندو کا جو ہے نا اپنا ایک الگ طرز عبادت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسلام کچھ اور کہتا ہے، تو ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، جس سے بھی بچے کی سیکھنے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی صلاحیت پر جو ہے نا بہت ہی گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا کرونی سسٹم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کرونو سسٹم میں جو ہے نا یہ بچے کے جو ہے نا کرونو سسٹم بچے کی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں سے متعلق جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ بچوں کے زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر والدین کی علیحدگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے نا بچے کے کسی ایسے شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جسے وہ بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے نا اس میں اچانک جو ہے نا ہم بچوں کی اسکول جو ہے نا تبدیل کر لیتے ہیں، جس سے جو ہے نا اچانک بچے کی زندگی میں ایک ایسی تبدیلی آ جاتی ہے کہ اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی بدل جاتے ہیں، اسکول کا پورا سسٹم اس کا بدل جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس کے سیکھنے کے جو مراحل ہے، اس کی نشوونما ہے، اس پر بہت زیادہ گہرا اثر ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کے جو پورے بورن فرام برینڈرز
کے ایکولوجیکل سسٹم تھیوری کے جو 5 مراحل تھے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے ایک ایک کر کے آسان اگزامپل کے ساتھ پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان 5 کو لے کے آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور میری چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔